الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تفہیم اور تشریح آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ آج آیت نمبر 185 پیش نظر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ قرآن مجید کی 3 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ھدی للناس ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری بات یہ کہ وبینات من الھدی پر مشتمل ہے، ہدایت کی بینات، ہدایت کی صاف باتوں پر مشتمل ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ فرقان ہے، یہ صحیح اور غلط کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد کہا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص بھی تم میں سے، منکم کا مطلب ہے من المسلمین، کیونکہ خطاب پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا تھا، تو تم لوگوں میں سے، تم مسلمانوں میں سے جو شخص بھی اس مہینے کی گواہی دے فلیصم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، البتہ تم میں سے جو آدمی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو پھر وہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ترین قاعدہ بتایا گیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ کسی تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لہٰذا اس گنتی کو پوری کرو، یعنی جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزے رکھو۔ عورتیں بھی بیمار اگر ہوتی ہیں 5-7 دن کے لیے، وہ ان کو ان ایام کی تکمیل اور پھر ان کی قضا رکھنی ہوگی۔ مسافر بھی اگر کوئی روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کی تکمیل کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں اور اللہ کی تکبیر پڑھیں، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، ہدایت کا انتظام فرمایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ تو یہاں ذرا غور فرمائیے اس آیت پر کہ ہدایت کا لفظ یہاں پر 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی چیز ھدی للناس ہے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ دوسری چیز جو یہاں کہی گئی وہ بینات من الھدی ہے، یعنی ہدایت کی سراسر صاف باتوں پر مشتمل ہے، بین ہے، بینہ ہے، ایمبیگوس نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، گول مول نہیں ہے، بالکل سیدھی بات کرتا ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، اور تیسری بات جو ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جو ہدایت تمہیں نصیب ہوئی ہے اور اس کا جو تم اہتمام کرتے ہو، اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عید کی نمازوں میں زائد تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، اور عید کے خطبے میں بھی بار بار اللہ اکبر کہا کرتے تھے، خطبے کے درمیان بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ اور جو صحیح روایات اس بارے میں ہیں، ایک تو روایت ہے 3 رکعت پہلی رکعت میں زیادہ اور 3 رکعت دوسری رکعت میں، لیکن صحیح روایات 12 کی ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 اضافی تکبیرات ہوں اور دوسری رکعت میں 5 اضافی تکبیرات ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کے کئی اسباب ہیں۔ تو پہلا تو یہ کہ اس میں روزے فرض کیے گئے، اور دوسری فضیلت اس کی ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور تیسری یہ کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے قرآن مجید کا ایک انزال ہے اور ایک اس کی تنزیل ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تو یہاں تو کہا جا رہا ہے انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو رمضان کے اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اور وہاں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور شب قدر میں اس کو اتارا گیا ہے، اور وہاں سورۃ الدخان میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو یہ اس کی ابتدا شب قدر سے ہوئی ہے، اور یہ پورا قرآن عرش الہی سے لوح محفوظ تک اتارا گیا ہے، بیک وقت پورے کا پورا اتارا گیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور قدر کی رات تھی۔ اب آ جائیے اس کی تنزیل دیکھیے باب تفعیل سے ہے، اور بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کو تنزیل کہتے ہیں۔ اس کی تنزیل 23 سال میں ہوئی ہے، اور 114 سورتوں میں سے 90 سورتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور 24 سورتیں مدینہ منورہ میں نازل کی گئی ہیں۔ تو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل کیا گیا ہے 23 سالوں میں۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب قرآن کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے، 2 باتوں کو سمجھ لیجیے۔ پہلی بات یہ کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اب اس میں تورات، انجیل، زبور یا صحائف، صحف ابراہیم وغیرہ، صحف آدم و نوح کی طرح اس میں کوئی ترمیم تحریف نہیں ہو سکتی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت تک اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، قرآن مجید کے بعد، کوئی بھی انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لے آئے۔ ایک محفوظ کتاب اور ایک مکمل کتاب اور آخری کتاب اور آخری ہدایت نامہ، تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو لیلۃ القدر کو 4 چاند لگے ہیں اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوئی ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ لیلۃ القدر کا دلہا قرآن ہے، اور اسی لیے سارا اہتمام ہے۔ اور اس کی یہاں پر جو خصوصیات بیان کی گئیں کہ اس میں پیچ و خم نہیں ہے، بالکل خدا لگتی سیدھی بات کرتا ہے، واضح کلام ہے، مبین ہے، کلام مبین ہے، اور یہ فرقان ہے۔
فرقان کے بارے میں دیکھیے، وہاں سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہی یہ بات کہی گئی کہ انزل التوراۃ والانجیل من قبل والفرقان، اس کے بعد کہا گیا کہ اور اب فرقان نازل کیا جا رہا ہے۔ وہاں دیکھیے انجیل اور تورات کے بعد قرآن نہیں کہا گیا، فرقان کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بائبل اور تورات میں ہونے والی تحریفات کا پول کھولنے والی کتاب ہے، یہ فرقان ہے۔ یہ صحیح اور غلط، حلال اور حرام، اور کھرے اور کھوٹے کے درمیان خط فاصل ہے، یہ فرقان ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے نظریات، اس کے خیالات اور اس کی سوچ بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ اب دنیا کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ سائنسدانوں کی آنکھ سے، فلسفیوں کی آنکھ سے، شاعروں کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز ہے اور کیا غلط ہے، یعنی خالق کائنات کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ ماہر نفسیات کی بیان کردہ چیزوں کی روشنی میں اپنے انفس اور اندر کی دنیا کا جائزہ نہیں لیتا، بلکہ اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں جو صحیح اور ثابت ہیں، وہ اپنی شخصیت کو اور اپنی اندر کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے کی تم لوگوں میں سے گواہی دے وہ روزہ رکھے۔ اور یہ بات معروف ہے کہ ایک آدمی کی گواہی بھی اگر وہ عادل ہو تو معتبر ہے۔ جیسے ایک آدمی نے آ کر گواہی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اور آپ نے مؤذن سے کہا کہ رمضان کا اعلان کر دو، رمضان کا اعلان کر دو۔ تو ایک آدمی کی گواہی بھی معتبر ہے۔ اچھا، یہ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سعودی عرب وغیرہ میں رمضان گزار کر یہاں آتے ہیں شام کی فلائٹ پکڑ کر، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ ابھی رمضان کا ایک دن باقی ہے، تو ان کو بھی اس دن روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کی گواہی دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک اور سہولت، اگر آپ مسافر ہیں، بیمار ہیں عارضی طور پر، تو آپ بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، لیکن سفر میں اگر آپ افطار کرتے ہیں تو لوگوں سے چھپ چھپا کر کھائیے، اس مہینے کے تقدس کو پامال نہ کیجیے۔ ہوٹل میں کھا لیجئے یا کسی اور جگہ چھپ کر کھا لیجئے، اور بتا دیجئے لوگوں کو، اگر کوئی لوگ دیکھ بھی لیں تو بتا دیں کہ میں مسافر ہوں اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، لیکن بعد میں اس کی تکمیل ضروری ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس کے بعد بہت اہم قاعدہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم لوگوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور آپ لوگوں کے ساتھ تنگی کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا۔ دیکھیے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کیجیے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، اور اگر غریب ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ تو دین کے اندر بہت آسانیاں ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب تصوف آیا اور تصوف کا شدید حملہ ہوا تو یہ بات سمجھی جانے لگی کہ اذیت دینا، تکلیف دینا اپنے جسم کو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ اسلام میں بالکل مطلوب نہیں ہے۔ اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا۔
اور یہی بات سورۃ الحج کی آخری آیت میں ایک اور پیرائے میں کہی گئی، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم لوگوں کے لیے اس دین میں کوئی حرج نہیں رکھا گیا ہے۔ تو یہ عام قاعدہ ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اور پھر اسی صورت کی آخری آیت میں کہا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔ تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل کریں، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں عید کے دن، خطبے میں بھی اور عیدگاہ کو جاتے ہوئے بھی اور واپسی پہ بھی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ تکبیر شکر کے جذبات کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور روزے دیے ہیں، اور قرآن کا اس مہینے سے خاص تعلق ہے۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔